ویلکم بیک۔ کل کے الیکشن کی سب سے بڑی خبر یہ نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایاز صادق نے پاکستان تحریک انصاف کے علیم خان کو ہرا دیا۔ یہ یقینی طور پہ لگتا یہی ہے کہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کانٹے کا مقابلہ جناب ایاز صادق نے جیت لیا، لیکن اندازوں کے مطابق ایاز صادق صاحب کا جیتنا کافی حد تک یقینی لگتا تھا، گو کہ یہ بہرحال کہا جا رہا تھا کہ کانٹے کا مقابلہ ہے۔ کل کی سب سے بڑی خبر لاہور سے نہیں بلکہ لاہور سے تھوڑی دور اوکاڑا سے آئی، جہاں پر قومی اسمبلی کا ایک اور ضمنی انتخاب لڑا جا رہا تھا جس کی طرف میڈیا کا فوکس نہیں تھا، لیکن یہاں کے نتائج نے ہر صورت میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک نئی روش کی بنیاد رکھی ہے اور اس نے چونکا دیا ہے۔ یہ نتیجہ آیا اوکاڑا سے، جہاں پر براہ راست مقابلہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری عارف کے بیٹے علی عارف چودھری اور تحریک انصاف کے اشرف سونا کے درمیان۔ میڈیا میں عام طور پہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ سب سے بڑا مقابلہ ایک بار پھر پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ہونے جا رہا ہے، لیکن کل جب اس کے نتائج آئے تو ہر لحاظ سے وہ امپورٹنٹ نتائج ہیں پاکستان کے پورے سیاسی ماحول کے حوالے سے اور اس وقت پاکستان کے عوام کی جو سیاسی سوچ ہے اس حوالے سے بھی، کیونکہ جو نتیجہ آیا اس نتیجے کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی شکست فاش ہوئی، تحریک انصاف کے تو رکن کی ضمانت ہی ضبط ہو گئی۔ جو شخصیت جیتی وہ مجموعی طور پہ غیر سیاسی شخصیت کہا جائے تو برا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ ایسی شخصیات جو کہ اپنے علاقے میں پبلک ویلفیئر کے لحاظ سے لوگوں کی خدمت کرنے کے لحاظ سے کام کریں اور اس کے بعد وہ سیاست میں آنے کا ارادہ کریں، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت ہی بڑی مثبت اور بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل اوکاڑا میں جو نتیجہ آیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور تحریک انصاف کو اور پیپلز پارٹی کو کہیں دور چھوڑ گیا، کیونکہ کل کا الیکشن اوکاڑا میں جیتا جناب ریاض الحق جج نے، جن کا نام پاکستان کی سیاسی ڈکشنری میں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ریاض الحق جج آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ الیکشن لڑے اور انہوں نے کل ملا کے 85,714 ووٹ حاصل کیے، جو کہ دوسرے نمبر کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ علی عارف چودھری تھے اس سے تقریباً 40,000 ووٹ زیادہ ہے، کیونکہ علی عارف چودھری محض 45,000 ووٹ حاصل کر سکے، جبکہ تحریک انصاف کے اشرف سونا نے 6,356 اور پیپلز پارٹی کے چودھری سجاد نے 4,325 ووٹ حاصل کرے۔ یاد رہے کہ یہ نشست پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری عارف صاحب کے خاندان کی ہے۔ سن 2013 کے الیکشن میں چودھری عارف نے یہ الیکشن جیتا تھا اور جنہوں نے 1,05,000 ووٹ حاصل کیے تھے، بعد میں ان کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ الیکشن معطل ہو گیا اور جس کے نتیجے میں اب یہ ضمنی انتخاب ہوا جو کہ آزاد امیدوار نے جیتا اور پاکستان مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دے دی۔ پاکستان میں نئے لوگ سیاست میں آنے سے وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں۔ ایسے لوگ خاص طور پہ جو کہ چیریٹی بھی کرتے ہیں، پبلک ویلفیئر کرتے ہیں، اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے، ہم پبلک سروس میں پارلیمنٹ میں جا کے یہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن کل یہ ماحول نے یہ بڑی تبدیلی، بہترین تبدیلی کل کے اس الیکشن کے نتیجے میں سامنے آئی ہے اور اس الیکشن کی تبدیلی کا باعث بنے ہیں جناب ریاض الحق جج، جنہوں نے یہ کوشش کی اور اس وقت وہ اوکاڑا سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ریاض الحق صاحب، ریاض الحق جج صاحب، زبردست آپ کی کامیابی ہوئی، آپ نے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کو اتنی بری طریقے سے ہرا دیا۔ جج کیا ہوتا ہے؟ آپ جج رہے ہیں کیا کبھی؟ جی کامران بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے آن لائن لیا، مجھے موقع فراہم کیا میں آپ سے بات کر سکوں، پاکستان کی عوام کو اپنا ویو دے سکوں، آپ کا بہت شکریہ۔ جج میرا نک نیم ہے اور گھر کے اور شہر کے دوست مجھے جج کے نام سے پیار سے بلاتے ہیں۔ تو ریاض الحق صاحب، آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی فیملی کیا کرتی ہے؟ اوکاڑا میں آپ لوگ، اوکاڑا والے تو ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ جانتے ہیں، پاکستان والوں کو آپ کیا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ آپ کیا تعارف ہے آپ کا؟ جی میرا تعارف، میرا خاندان ایک کاروباری صنعت کار خاندان ہے۔ میں اپنی پوری فیملی میں واحد شخص ہوں جسے پولیٹکس کا شوق ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف سے میں پولیٹکس میں ہوں
2005 میں نے پہلی مرتبہ ناظم کا الیکشن لڑا، الحمدللہ کامیاب ہوا۔ 2013 میں نے پہلی مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا۔ پارلیمانی بورڈ نے مجھے ریکمینڈ کیا، جو لوکل سروے تھے وہ میری فیور میں تھے، لیکن پارٹی قیادت نے ڈیسائیڈ کیا اور مجھے ڈائریکشن دی کہ آپ الیکشن چھوڑ دیں، آپ کو نیکسٹ اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ اور میاں منیر صاحب جو یہاں سے ہمارے پی 190 سے ایم پی اے ہیں، انہیں سپورٹ کریں۔ میں نے انہیں سپورٹ کیا اور الیکشن نہیں لڑا۔ تو ریاض الحق صاحب، ابھی آپ نے جو یہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور پھر آپ کو ٹکٹ نہیں دیا تھا مسلم لیگ نون نے، اس دفعہ بھی ایسے ہوا؟ جی بالکل، میں نے اپلائی کیا تھا اور میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ سروے کروا لیں کائنڈلی وہاں سے، اگر سروے میں میرے فیور میں آ جائے سروے تو مجھے اکوموڈیٹ کر دیں، اور اگر میرے خلاف آئے تو میں ہرگز الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا۔ میں نے یہ بھی آفر کی تھی پارٹی کو کہ اگر بہت زیادہ پریشرائز ہو آپ کو، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا جو ہمارے لوکل ایم پی ایز ہیں پی 190 اور پی 191 سے، وہ مجھے کسی صورت میں الیکشن لڑنا نہیں دینا چاہ رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ میں کسی اور جماعت میں نکل جاؤں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ پہ بہت زیادہ پریشر ہو پارٹی پہ تو آپ ٹکٹ اوپن کر دیجیے گا۔ مجھے اس مرتبہ الیکشن چھوڑنا اپنی سیاسی موت نظر آ رہا ہے، تو کیونکہ پچھلے الیکشن میں جب میں نے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا تھا، جب پی ایم ایل این نے آپ کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا، دوسری بار 2013 میں بھی نہیں دیا، پھر ابھی ریسنٹ بھی نہیں دیا، تو پھر کیا آپ نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی مانگا؟ نہیں، پی ٹی آئی کا میں نے ٹکٹ نہیں، پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت میں نے ہرگز اپلائی نہیں کیا۔ میرے دوست احباب سبھی جو ساتھی تھے انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں نے آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کروں، اور ہم نے یہ 17 دن میں الحمدللہ صرف 17 دن میں الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جنون کی کیفیت تھی۔ کامران بھائی، آپ نے یہاں پر جو انتخابی مہم چلی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جنون کی کیفیت تھی۔ اس شہر کا ہر بزرگ، میری ماں، بہن، بھائی، دوست احباب اس جنون کی کیفیت میں الیکشن لڑ رہے تھے کہ ہر گلی ہر محلے میں صرف آپ کو بالٹی ہی نظر آ رہی تھی۔ تو اب یہ بالٹی جو ہے یہ اب شیر بننے جا رہی ہے۔ آپ کیا مسلم لیگ نون جوائن کر رہے ہیں یا کر لیا ہے، یا آپ کا ارادہ ہے؟ جی کامران بھائی، اس طرح ہے کہ یہ ڈیسیژن میں اکیلا نہیں کر پاتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے میرا انڈیویجول ڈیسیژن لیں، میں 27 سال ورک کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کا، اگر میری ذاتی حیثیت سے لیں تو وہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون ہو، لیکن یہاں پہ حیثیت یہ ہے کہ مجھے راجپوت برادری نے کولیکٹیولی مجھے اناؤنس کیا ہے، 90% مجھے پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکرز نے سپورٹ کیا ہے، 90% آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اوکاڑا جو ہے منی لاڑکانہ رہا ہے، یہاں کے 90% پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے سپورٹ کیا ہے، اور اس شہر کے بزرگوں نے، اس شہر کے یوتھ نے اور میری ماں بہنیں، میں ان کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر پاؤں گا۔ ان کے پاس جاؤں گا، ان سے مشورہ فیصلہ کروں گا۔ لیکن ریاض الحق صاحب، یہ بتائیں کہ یہ مسلم لیگ نون جس میں آپ ذاتی طور پہ جانا چاہتے ہیں، اس میں تو بڑی اس قسم کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ 2 بار آپ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، وہاں میرٹ نہیں ہے، وہاں پہ جو بھی الٹیمیٹ فیصلہ ہوا وہ ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ ہوا جو کہ غلط ہے۔ آپ جیسے شخص کو وہاں پہ اس کی گنجائش ہی نہیں، اب آپ جیت گئے تو آپ کو وہ سینے سے لگا لیں گے۔ تو یہ آپ نہیں دیکھتے کہ یہ اس وقت یہ ایک اپرچونسٹ ماحول ہے اس پارٹی میں جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں جانا چاہ نہیں رہا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اگر میری پرسنل اوپینین لی جائے، کیونکہ میں 27 سال میں ورک کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کا، میرا خاندان بیفور پارٹیشن، میرے دادا کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ 1940 کی قرارداد میں منٹو پارک میں 27 لوگوں کا ایک جلوس لے کر 3 دن منٹو پارک رہے۔ میرے دادا چوری فضل الدین کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا ہوا ہے، ان سے ملے ہوئے ہیں۔ ہم بہت پرانے مسلم لیگی ہیں، تو میں ہرگز اپنے شہر کی عوام کے خلاف سوچ نہیں سکتا۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اپنے شہر کی اس محبت کو، اپنے بزرگوں کی، اپنی ماں بہنوں کی ان دعاؤں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اس سائڈ پہ، کسی اقتدار کی خاطر اور کسی لالچ کی خاطر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ اتنے زبردست پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ نے بتایا کہ اوکاڑا ایسا تھا جیسے لاڑکانہ، مسلم لیگ نون تحریک انصاف کے نظریاتی رکن، اس سے بڑی محبت کرنے والے، مسلم لیگ نون کا یہ ہمیشہ سے گڑھ رہا ہے،
اس کے باوجود ان تینوں جماعتوں کو ووٹ نہیں دیا. تو یہ بتائیں یہ جو ورکرز ہے، یہ جو عام اکاڑا والا ہے، ایک عام پاکستانی ہے، وہ ان سیاسی جماعتوں کو کیوں نہیں کے قریب جا رہا؟ وہ کیوں آپ جیسی شخصیت میں اپنا عکس دیکھ رہا ہے؟ وہ آپ جیسے شخص میں کیوں سچائی دیکھ رہا ہے جس کے ساتھ میں کوئی جھنڈا نہیں ہے، لیکن وہ ان جماعتوں کے ساتھ نہیں جا رہا جن کو کہ وہ کوئی لڑکانہ بنا چکا ہے، کوئی عمران خان بنا چکا ہے، کوئی نواز شریف کا گڑھ بنا چکا ہے، لیکن ان کے ساتھ نہیں جا رہے یہ لوگ؟ کامران بھائی بہت شکریہ، بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. یہ پچھلے 30 سال سے محیط اس شہر پہ ظلم و ستم کی ایک کہانی ہے. اس شہر پہ سب سے زیادہ جو بربادی کی گئی ہے نا، وہ تعلیمی حوالے سے ہے، صحت کے حوالے سے اور روزگار کے حوالے سے ہے. یہاں اس شہر میں جو سیاسی لیڈران ہیں، انہوں نے اس چیز کو ڈیولپمنٹ سمجھ رکھا ہے کہ کہیں سولنگ لگوا دیا، کہیں نالی لگوا دی، کہیں ٹف ٹائل لگوا دی. یہ لوگ ہم لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں. ہم ایک فل فلج یونیورسٹی چاہتے ہیں، میڈیکل کمپلیکس چاہتے ہیں، یہاں پر ہم انڈسٹریل اسٹیٹ چاہتے ہیں. آپ یقین مانیے کامران بھائی، میرے اپنے گاؤں سے 150 کے قریب میری مائیں بہنیں صبح 6، 6:30، 7 بجے الگ صبح بس پہ سوار ہو کر وائی پھرو جاتی ہیں، پھول نگر جسے کہتے ہیں، ایک نوکری کرنے کے لیے، ڈیوٹی کرنے کے لیے. یہاں پر بہت قسم پسری کے حالات ہیں، اور ہماری میڈیکل کی صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری ایمرجنسی ہے ہاسپٹل کی، اگر وہاں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی مریض گر کے موٹر سائیکل سے بھی چلا جائے تو اسے فوراً لاہور ریفر کر دیا جاتا ہے. ایک ڈسپلین تک کی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے ہمیں. یہ ان لوگوں کی 30 سال کی جو پچھلے 30 سال سے محیط ہے اس شہر پہ ظلم و ستم. یہ سیاسی خاندانوں نے 3 یا 4 سیاسی خاندان ہیں جنہوں نے اس شہر کو برباد کر دیا ہے. آپ صرف راؤ سکندر اقبال کو نکال دیں اکاڑا سے، باقی کسی نے کچھ نہیں کیا، باقی انہیں برباد کر کے دیا اس شہر کو. تو آپ پھر اپنی جو انڈیپینڈنٹ سوچ ہے اس کو کیوں نہیں لے کے آگے چلنا چاہتے؟ آپ کی جو سوچ ہے یہ تو ہر بیچارے 20 کروڑ پاکستانی کی سوچ ہے. یہ جو اکاڑا کی تصویر آپ نے بیان کی ہے یہ پورے پاکستان کی تصویر ہے، اس سے بھی بدتر تصویر ہوگی. تو ریاض الحق صاحب، آپ کیا آپ سوچتے ہیں؟ آپ ابھی یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں آپ ہر پاکستانی کے دل کی بات کر رہے ہیں. یہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، یہ جن تمام سیاسی جماعتوں کا آپ نے نام، اور اکاڑا نے مزہ چکھا ہے نا ان ساری جماعتوں کا. یہ تو